بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے سچی توبہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے، وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور میرے بچے بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پہ دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا مباشرت کے لیے تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقے ہی سے پردہ بکارت زائل کرو۔ پس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں
یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاح نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لے لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے۔ فوائد حدیث: معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ تعمیل حکم بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اعمال کو وسیلے میں پیش کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، کرب و بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندے کی تقویٰ کو بڑا دخل ہے، جیسا کہ فرمایا، یعنی جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ ان کو دوسروں پر ترجیح دینا باعث فضیلت کام ہے۔ نمبر 5، پاک دامنی اور غیر محرم عورتوں سے دور رہنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ عقد اجارہ کا جواز معلوم ہوا، جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا معاملہ ہے جو متعین قیمت پر ایک مدت کے لیے کسی منفعت کے حصول پر کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس کی مشروعیت پر یہ آیت دلیل ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور حدیث میں یہ فرمان دلیل ہے۔ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا میں خود قیامت کے روز رفیق بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اشخاص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کسی کو اجیر کے طور پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اس کو نہیں دی۔ نمبر 7، اس سے حسن معاملہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 8، اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں امانت کی ادائیگی اور فیض و سخاوت سے کام لینا بہت اچھا عمل ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔